بسم اللہ شریف کی تقریب۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے یہ بات اٹھی کہ انسان کو کچھ تو اکتساب سے حاصل ہو جاتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ انہیں بننا ہے اور جس مقام کے وہ متلاشی ہیں وہ اس وقت تک انہیں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انہیں خدا کی طرف سے عطا نہ کیا جائے۔ آپ انہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے۔ اچانک کاغذ کا ایک پرزہ اڑتا ہوا ان کے سینے سے لگ گیا۔ آپ نے اس پرزے کو ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھا تو پتہ چلا کہ خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ آپ کو لکھنے والے پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے اگر لکھا تھا تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نام کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے، اسے پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ نے اس پرزے کو درخت کے ایک شگاف دار تنے میں رکھ دیا اور سکون کی سانس لی اور گھر کی طرف چل دیے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں خیال آیا کہ اگر اس درخت کو کاٹ دیا گیا تو بسم اللہ کا یہ پرزہ ایک بار پھر ہوا میں اڑتا پھرے گا اور پتہ نہیں کس کس کے پاؤں کے نیچے آتا رہے۔ آپ درخت کے پاس واپس گئے اور درخت کے شگاف سے وہ پرزہ نکال کر جیب میں رکھ لیا اور فیصلہ کیا کہ دریائے دجلہ میں ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال کہ لوگ دریا میں نہاتے ہیں اور وہ وہاں اپنی نجاستیں چھوڑ آتے ہیں، اگر یہ پرزہ بھی انہی نجاستوں میں چلا گیا تو کتنا برا ہوگا۔ چنانچہ آپ اس خیال سے بھی باز آ گئے اور اس طرح ایک بار پھر آپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ آخر اس پرزے کا کیا کیا جائے۔ یہ مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا۔ آخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کہیں بھی نہ پھینکا جائے، کیونکہ اس دنیا میں اس کو جہاں بھی پھینکا جائے گا کسی نہ کسی طرح بے حرمتی کا خدشہ باقی رہے گا۔ آپ نے اس پرزے کو گولی بنائی اور حلق کے نیچے اتار گئے۔ اب انہیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بسم اللہ کا یہ پرزہ اب ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اس کی بے ادبی کا خدشہ جاتا رہا۔ آپ نہایت پرسکون گھر پہنچے اور سارا وقت بہت خوشی اور اطمینان سے گزار دیا۔ رات کو جب بستر پہ گئے تو فوراً انہیں نیند آ گئی اور خوش کن خواب نظر آنے لگے۔ آپ نے اس رات ایک خواب بہت اچھا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کسی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز تھی کسی کے پکارنے کی۔ آواز کہہ رہی تھی، اے ابن عمار سنو، تم کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ ابن عمار اب اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آ رہی تھی، لیکن وہاں سکوت طاری تھا۔ آپ نے سوچا شاید مجھے وہم ہو گیا ہے اور کسی نے بھی انہیں مخاطب نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد انہیں پھر مخاطب کیا گیا، اے ابن عمار، آج تم نے ایک بہت اچھا کام کیا، اس کا تمہیں انعام دیا جائے گا۔ تم ہمارے معتقدین میں شامل کر لیے گئے ہو، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ آپ نے آواز کی سمت منہ کر کے جواب دیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے انعام کا میں مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ آپ کو اس کا جواب ملا، تو نے اللہ کے نام کی جو حرمت کی ہے اس کا تجھے یہ انعام دیا گیا کہ آج سے تجھ پر حکمت اور دانائی کی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، ہم تیری تعظیم کریں گے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی اور پھر ایسا لگا گویا بستر انہیں دھکے دے رہا ہے۔ وہ اٹھے اور باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھا۔ تاروں بھرا آسمان دل پر دہشت طاری کر رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ العالمین، کیا میں اس خواب کو سچ تصور کروں؟ کیا مجھے مذکورہ انعام عطا کیا جا چکا ہے اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا جس کا اتنا بڑا انعام دیا جائے؟ وصال کی خبر دے دی۔ حضرت سہیل بیشتر آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہنے لگے کہ اب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آج چھت پر سے آپ کی کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آوازیں دے رہی تھیں اور یہ بات میرے لیے بار خاطر ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا، آؤ سہیل کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ اسی دن ان کا انتقال ہو گیا اور تجہیز و تکفین کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے ہی آپ کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیری چھت پر سے کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آوازیں دے رہی تھیں، حالانکہ میرے ہاں کوئی لونڈی نہیں ہے اور وہ یقیناً حوریں تھیں جو آوازیں دے رہی تھیں، اسی وجہ سے میں نے ان کی موت کا یقین کر لیا۔